الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ انا خاتم النبی لا نبی بعدی المبعوث الی الاسود والاحمر لتتمیم مکارم الاخلاق لا یخلق نبی ولا رسول بعدہ لا امت بعد امتی ولا شریعت بعد شریعتی ولا کتاب بعد کتابی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب او کما قال. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب او کما قال. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما سمی شعبان لأنہ ینشائب لرمضان فیہ خیر کثیر وانما سمی رمضان لأنہ یرمد الذنوب او کما قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب او کما قال. معزز مکرم محترم واجب الاحترام قابل قدر ذی وقار واجب التکریم علماء کرام بزرگان دین معزز بھائیوں دوستوں عزیز و بزرگوں اور ملت اسلام کے نوجوانوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فرش زمیں پر عرش بری کے آخری نمائندہ، آخری نبی، آخری رسول کی حیثیت کے ساتھ دین کا، شریعت کا، قرآن کا، آخرت کا، قبر کا، محشر کا، عالم بقا کا جو پروگرام لے کر آئے، یہی پروگرام کا عملی مظاہرہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں میں ہوا. قرآن پاک تا قیامت ساری کائنات کے لیے اللہ پاک نے دستور عمل، دستور حیات، مشعل راہ بنا کر بھیجا ہے. قرآن پاک تھیوری ہے، حضرات صحابہ اس تھیوری کا پریکٹیکل ماڈل ہے. محبوب سبحانی، قطب ربانی، فیض سبحانی، قطب عالم، بدل الابدال، شیخ المشائخ، ولی الاولیاء، سرتاج الاولیاء، سید الاولیاء غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی عید آسمانوں پر شب قدر میں اور شب برات میں رکھی ہے. مسلمانوں کی عید روئے زمین پر، فرش پر اللہ تعالیٰ نے رمضان عید، بقرعید کے نام سے رکھی ہے. میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ملنا یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے. شب برات کا ملنا اس امت کے لیے خاصیت کا مقام رکھتا ہے. شب قدر کا مقام اس امت کے لیے اخص الخواص میں سے بہت بڑی خصوصیت ہے.
رمضان میں ٹوٹل 5 حروف ہے، را، میم، ضاد، الف، نون۔ جیسے کہ رمضان میں 3 عشرہ ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا، چھٹکارے کا۔ رمضان میں سحری کا ایک مستقل مقام ہے، جن کو برکت کا باعث کہا جاتا ہے۔ رمضان میں افطاری کا ایک مقام ہے، جس کو رحمت کا باعث کہا جاتا ہے۔ اور رمضان میں تراویح کے بعد امت مسلمہ کے لیے مغفرت کا پروانے کا مل جانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو رمضان میں ٹوٹل 5 حروف ہے، را، میم، ضاد، الف، نون۔ را سے رضامندی کی طرف، میم سے محبت کی طرف، ضاد سے اللہ اپنے بندوں کا ضامن ہے، چوتھے نمبر پر الف سے الفت کی طرف، 5ویں نمبر پر نون نورانیت کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کریم میں رب کائنات فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قرآن پاک میں جتنی بھی آیات شریفہ ایمان کے متعلق ہے، ان کا شان نزول متفق رائے مفسرین کی یہ ہے کہ آیت مدینہ میں آئی ہے، اور قرآن پاک میں کفروں والی جتنی بھی آیات ہے ان کا نزول بتا رہا ہے، مکہ مکرمہ میں آئی ہے۔ پتہ چلا رمضان کے روزے کی فرضیت سن ہجری 2 کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ 53 سالہ جب آپ کی زندگی کے سال ہوئے، عمر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد دوسرے سال رمضان کے روزے کی فرضیت، اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے کو فرض کیا، خالی اس امت محمدیہ پر نہیں، سابقہ امتیں نبیوں کی جو گزری ہے کم و بیش 1,24,000۔ شرع عقائد فنون کے کتاب کے حوالے سے بات نقل کروں، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی کی شریعت میں روزہ فرض رہا، لیکن کیفیت ہر نبی کی امت میں روزے کی الگ الگ تھی۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں ایام 20 کا روزہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت میں یوم عاشوراء تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 40 دن کا روزہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 60 روزے تھے 2 مہینے کے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت میں صوم داؤدی تھا۔ اور ایک نبی وہ گزرے ہے کہ جس نبی کی شریعت میں 24 گھنٹے میں ایک ہی ٹائم پر کھانے کی اجازت تھی۔ ایک نبی وہ گزرے ہے کہ جس نبی کی شریعت میں روزے کی حالت میں عوام پبلک اور لوگوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اللہ کا کرم ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا صدقہ ہے، یہ امت 30 کے اوپر رمضان کا روزہ افطار کر دیتی ہے، جس کو قرآن نے کہا ایام معدودات، گنے چنے چند دن۔ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کا مہینہ ملنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، لگتا ہے کہ
رمضان کے روزے کا ملنا، رمضان کے مہینے کا ملنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس امت مسلمہ کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ٹوٹل بھائی 12 تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا پہلا نکاح لیہ بنت لیان سے ہوا، ان سے 10 بیٹے وجود میں آئے۔ جب لیہ کا انتقال ہوا، سالی راحل سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے شادی کی، ان کے بطن سے 2 لڑکے وجود میں آئے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، تو 10 اور 2 ٹوٹل 12 بیٹے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے 11 بھائیوں کے گناہ کو معاف کیا، اور سال کے مہینے 12 ہے، رمضان کا مہینہ 1 مہینہ ہے، 1 مہینے کی برکت سے اللہ مسلمانوں کے 11 مہینوں کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رمضان کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، یہ اتنا مبارک پاک پوتر مہینہ ہے کہ جس کی ایک ایک رات میں اللہ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں اتارا۔ تاریخ پر علماء کا اختلاف ہے، لیکن رمضان کا مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ سابقہ کتاب 104 جو آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اتاری ہے، ہر نبی کے اوپر نازل شدہ کتاب رمضان کا مہینہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن پاک ہمارے و تمہارے آقا امام الانبیاء، افضل الانبیاء، سید الانبیاء، سرتاج الانبیاء، اشرف الانبیاء، لولا کلمہ خلقت الافلاک والی ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن پاک نازل ہوا 23 سال میں۔ قرآن کی خاصیت یہ ہے، سابقہ کتاب 104 اتری ہے، آن دی اسپاٹ ہوئی ہے، قرآن پاک 1 مرتبہ نازل نہیں ہوا، ضرورت پڑتی گئی، قرآن کا نزول ہوتا گیا۔ 23 سال میں قرآن نازل ہوا، اور جبرائیل امین کو 24,000 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا پڑا۔ بہرحال رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کا نازل کرنا، علماء محققین فرماتے ہیں، ایک لطیف اشارہ یہ ہے، جیسے قرآن پاک آیا، قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد کائنات کی زمین سے کفر شرک کی طاقت کو اللہ نے ختم کیا۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے نصیب کیا، یہ مہینے کی برکت سے اللہ معصیت اور ظلمت اور گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ قاری صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، زمینوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو کھڑا کیا ہے تاکہ زمین اپنی جگہ سے ہلنے نہ پائے۔ ایسے ہی مسلمانوں کی ایمان کی بقا کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ ایک مسلمان چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا شیطان کہتا ہے، لعین کہتا ہے، رجیم کہتا ہے، خبیث کہتا ہے، مردود کہتا ہے، ابو جہل کا نام لیتا ہے، ابو لہب کا نام لیتا ہے، عتبہ عتیبہ شیبہ کا نام لیتا ہے، امیہ ابن خلف کا نام لیتا ہے، ان کو ثواب نہیں ملتا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے دشمن کا بھی نام آتا ہے، دشمن کے نام پر بھی اللہ ان کو ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ تحت العرش یوم القیامہ، 3 چیزیں قیامت کے دن عرش کے نیچے ہوگی، القرآن والرحم والامانہ۔ حضرت ناگوری رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے،
اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ خلیفہ ہے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ کی حضرت ناگوری رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے جو مسلمان پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا اللہ 3 انعام سے ان کو مالا مال کرے گا۔ پہلا انعام یہ ہوگا کہ تفکرات ٹینشن کی بیماری سے اللہ ان کو خالی کر دے گا۔ دوسرا انعام یہ ہوگا پابندی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے والا جب دنیا سے جائے گا عالم اسباب کو چھوڑ کر عالم برزخ میں جائے گا قبر کے کیڑے مکوڑے ان کے بدن کو نہیں کھائیں گے۔ تیسرا انعام یہ ہوگا قیامت تک اللہ ان کے بدن کو محفوظ رکھے گا۔ شاعر نے کہا الہی رونق اسلام کے ساما پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا سمندر کی کشتی پہاڑ پہ نہیں چل سکتی جس کے سینے میں قرآن ہو اس پہ تلوار نہیں چل سکتی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے امت مسلمہ کی روح ہے تڑپتے دلوں کی فریاد ہے سسکتی روحوں کا علاج ہے۔ جس قرآن نے درندہ صفت انسانیت کو جھنجھوڑا حیات آفری زندگی گزارنے کا پیغام دیا ظلم بربریت کے خونے دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو امن و انصاف عطا کیا بددوؤں کو ساربان اور سالار کارواں بنایا وحشت و جہالت کے اندھیروں میں قرآن نے علم و عرفان کے لیے روشن کیے مردہ دلوں میں ایمان ایقان کی باد بہاری پیدا کی۔ عرب و اسلام کی عظمت کا سکہ جس قرآن نے 4 دانگے عالم میں بٹھایا گنگوں کو زبان عطا کی فصاحت و بلاغت کے سواروں کو قرآن نے چیلنج کیا۔ احتساب نفس احتساب کائنات کے پیغام سے قرآن نے ساری کائنات کو روشناس کرایا پوری انسانیت کو بیدار کر کے ان کے دلوں میں عزت و حرمت امانت و دیانت عصمت و عفت مروت و شجاعت کرم و سخاوت اور صالح معاشرہ کی تعمیر کی۔ قرآن کریم نے ایک ایک لفظ کائنات کے چپے چپے کو بدل کے رکھ دیا۔ شاعر نے کہا الہی رونق اسلام کے ساما پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ عالمی لیول کا کوئی بھی پریسیڈنٹ سنسد یا پارلیمنٹ میں اگر اس کو لیکچر دینا ہوتا ہے وہ کاغذات میں نوٹ کر کے لاتا ہے۔ ہمارا 15 سال کا بچہ ممبر و محراب میں کھڑا کھڑا قرآن یہ سنا دیتا ہے یہ قرآن کی شان ہے۔ میرے بھائیوں قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے ساری دنیا و ما فیہا قرآن کے ایک لفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کو اپنے معصوم بندوں کے سینوں کے اوپر کتنا اعتماد ہے۔ ماں باپ اپنی سگی اولاد کو اپنے گھر کی چابی دے کر نہیں جاتے، رب کائنات کو معصوم بندوں کے سینوں کے اوپر کتنا اعتماد ہے، اللہ ان کے سینوں میں قرآن ڈال دیتا ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا بڑا مبارک پاک پوتر مہینہ ہے رمضان کا مہینہ، وہ مہینہ ہے جس مہینے میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا سے اٹھایا تھا، آپ کا انتقال ہوا، نبی پاک علیہ السلام کی چہیتی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا وصال جو ہوا رمضان کے مہینے میں ہوا۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں جہاد فرض ہوا، مہینہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں حیدر کرار داماد مصطفیٰ فاتح خیبر شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اب مجھے چند منٹوں میں اپنی بات کو پوری کرنا ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا، قلب محمدی پر اتارا،
انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. تنزل الملائکہ، اس رات میں روح القدس عرش بری کا نمائندہ جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ سدرۃ المنتہا سے زمین پر اترتے ہیں. شب قدر کا نزول علماء محققین فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور سابقہ امتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، خاص کر کے قوم بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عابد جنہوں نے 1000 سال تک عبادت پر عبادت کی. صحابہ کرام کو رونا آیا، یا رسول اللہ ہماری عمر 70 و 60 60 و 70 اور قوم بنی اسرائیل کے عمر ہزاروں سال ہے، ہو سکتا ہے عبادات کے اعتبار سے ہمارا مقام پیچھے رہ جائے اور قوم بنی اسرائیل آگے نکل جائے. اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر قوم بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا جن کا نام شمعون تھا یا جن کا نام سمنون تھا. 1000 سال تک عبادت پر عبادت کرتا رہا، روزے پر روزہ رکھتا رہا، جہاد پر جہاد کرتا رہا. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کتنا مبارک انسان ہے، 1000 سال تک عبادت پر عبادت، نماز پر نماز. اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا، فرمایا میرے نبی آپ کے صحابہ کرام کو، آپ کی امت کو ہمارا پیغام پہنچا دو کہ قوم بنی اسرائیل کے 1000 سال کی عابد کی عبادت پہ تعجب نہ کرے. آپ کی امت کو میں تحفہ دے رہا ہوں لیلۃ القدر، ایک رات آپ کی امت کو ملے گی، آپ کی امت ایک رات عبادت کرے گی 1000 سال کے عابد کی عبادت سے بہتر ہوگا. میرے بھائیوں بڑی مبارک پاک پوتر رات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس رات میں ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے. اور دعا کرو کہ اللہ ہر مسلمان کو معاف فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اس رات میں اللہ ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے. روایت میں آتا ہے اس رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ مقام سدرۃ المنتہا سے زمین پر اترتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں. تو شک پیدا ہوگا کہ جبرائیل امین کا مصافحہ کرنا ہمیں نظر نہیں آتا. ان کا جواب علماء نے دیا ہے، عبادت کرنے والا اس رات میں عبادت کرے گا، عبادت کرتے کرتے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائے، دل میں رکت پیدا ہو جائے، آنکھوں میں آنسو پیدا ہو جائے، تو یہ سمجھو کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس رات میں مجھ سے مصافحہ کیا ہے. یہ رات میں اللہ ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے، لیکن چند بدقسمت وہ ہے اللہ ان کو معاف نہیں کرتا. دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی معاف فرمائے. پہلے نمبر پر ماں باپ کا نافرمان. شاعر نے کہا یاد رکھیے نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کر ان کو تو کبھی نہ ناراض، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جس ماں نے بیٹے کو 9 مہینے رکھا، شادی ہونے کے بعد وہ بیٹا ماں کو 9 مہینے میں رکھنے کے لیے تیار نہیں. جس باپ نے بیٹے کو منہ میں انگلی ڈال ڈال کر بولنا سکھایا تھا، رنگیلیوں میں رنگا ہوا میرا نوجوان آج اس باپ کو انگلی پکڑ کر گھر سے نکال رہا ہے. یاد رکھیے نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کر ان کو تو کبھی نہ ناراض، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الجنت تحت قدام الامہات، ماں کی خدمت کرو گے جنت ملے گی، اور باپ کی عزت کرو گے تو جنت کا دروازہ کھولے گا. 2 گناہ وہ ہے جن کی سزا اللہ موت سے پہلے دنیا میں دے دیتا ہے. 2 گناہ، ایک ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو رلانے والا، گالیاں دینے والا، ماں باپ کی بے حرمتی کرنے والا، توہین کرنے والا.
اللہ ان کو موت نہیں دے گا جب تک کہ خدا کا عذاب دنیا میں چکھ نہ لے۔ ماں باپ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ آج کل کا نوجوان اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا۔ یہ پچھلے جمعہ کو سنبا میں نے کہا تھا، یہاں پر بھی کہہ دوں کہ ماں باپ نے کیا کیا؟ تیرا پیٹ بھرنے کے لیے مئی جون کی گرمی میں بازار میں نمک اور کیلے کی لاڑھی چلائی اور تیرا پیٹ بھرا ہے۔ تیرے پیٹ کو بھرنے کے لیے تیرے باپ کے جسم سے نکلنے والے ایک پسینے کے قطرے کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور تیری ماں نے تجھے جنم دیا، اور جنم دینے کے بعد تیری ماں نے تجھے پہلا دودھ کا قطرہ پلایا ہے۔ خدا کی قسم ایک قطرے کا مقابلہ زندگی بھر تو ادا نہیں کر سکتا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے جلیل القدر محدث ہے، اور جب کسی روایت پر عبداللہ ابن مبارک کا نام آتا ہے، کسی محدث کی جرات نہیں ہے کہ عبداللہ ابن مبارک اس روایت کو قبول نہ کر۔ شاگرد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ماں نے یہ کہا کہ بیٹا چلنے حج میں چلنا ہے، تو عبداللہ ابن مبارک کے ہاتھ میں کتاب تھی سیاہ ستہ کی، پڑھانے کے لیے جا رہے تھے۔ ماں کو کہا کہ ماں جیب پیسوں سے خالی، نہ سوار ہے نہ سواری ہے، تو حج کی بات کرتی ہے۔ ماں کے حکم کو ٹھکرا دیا، کتاب لے کر پڑھانے چل رہے تھے۔ راستے میں اللہ نے دل میں بات القا کی، عبداللہ جس نبی کی حدیث تو پڑھاتا ہے وہ نبی کی حدیث پر تو تیرا عمل نہیں۔ گھر آئے، ماں کو کہا کہ ماں چل احرام باندھ لے، حج میں چلنا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تو ابھی کہہ رہا تھا کہ جیب میں پیسے نہیں ہے، اور تو بھی کہتا ہے کہ احرام باندھ لے۔ ماں میں تیری سواری بن جاؤں تو میرا سوار بن جا، میرے کندھے پر بیٹھ جا۔ عبداللہ ابن مبارک اپنی ماں کو اٹھایا، بغداد و بصرہ جنگل جھاڑیوں کو چرتے ہوئے حرم کعبہ کے احاطے میں آئے۔ دل میں خیال کیا آج میں نے ماں کا حق ادا کیا۔ حرم کعبہ میں سے آواز آتی ہے، عبداللہ تو نے ماں کا کیا حق ادا کیا؟ تیری پیدائش کے بعد تیری ماں نے جو دودھ کا قطرہ پلایا تھا، ایک قطرے کا حق بھی ابھی پورا نہیں ہوا۔ یاد رکھیے، نصیحت ہے، ماں باپ زندہ ہے تو قدر کرنی چاہیے۔ قدر کریں گے نا بھائی؟ ماں باپ کے مرنے کے بعد بہت قدر کرتے ہیں۔ چند نوجوانوں کو بلا کر یاسین بھی پڑھا لیں گے، نان کھٹائی بھی تقسیم کریں گے، کہیں کہ ماں باپ کا حق ادا کی۔ ارے واہ رے واہ، بیچارے جب تک زندہ تھے فلٹر پانی نہیں پلایا، اور انتقال ہونے کے بعد روزانہ قبرستان میں قبر پہ پانی چھانٹنے جاتے ہیں، اور پھر بڑی بڑی چھانٹ مارتے ہیں کہ ابا کو تو سفرجن بہت پسند تھے، کبھی 50 روپے کا سفرجن نہیں کھلایا۔ یاد رکھے، نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کر ان کو تو کبھی نہ ناراض، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ اگر زندہ ہے، ماں باپ کا اگر انتقال ہو گیا ہے، تو ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرو، صدقہ کرو۔ ماں باپ کے لیے جو اولاد دعا کرتی ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ اس اولاد کو دنیا کے کسی سہارے کا محتاج نہیں بنائے گا۔ دوسرے نمبر پر جس کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے وہ شراب کا پینے والا۔ شراب بہت خراب لت ہے، جو حرام ہے حرام ہے، حلال ہے حلال ہے۔ ایک حدیث کے ماتحت میں شرح نے لکھا ہے، شرابی شراب کی حالت میں اگر موت آ گئی، وہ شرابی ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ چور چوری کرتے وقت اگر چور کی موت آ گئی تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ زنا کرنے والا یہ فعل بد جب تک کرتا رہے گا، یہ حالت میں موت آ گئی تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تیسرے نمبر پر اللہ جس کو معاف نہیں کرتا ہے وہ کون ہے؟
दिलों में कीना रखने वाला है ना भाई। अपन घर तो बहुत साफ करते हैं, किचन, लाउंज, यार्ड, ये, अरे दिल भी साफ होना चाहिए। घर की सफाई के बारे में अल्लाह नहीं पूछेगा, दिल की सफाई के बारे में अल्लाह पूछेगा। शायर ने कहा, मैं अपना दिल साफ शफाफ आईने के रखता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से बदगुमा होना। मुसलमान को मुसलमान से कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में कीना हो वो सीना नहीं अच्छा। मदीना मुनव्वरा में 2 सहाबा किराम की दुकान थी, ग्रोसरीज के व्यापारी थे। यहूदी शाम के वक्त आया, दुकान बंद करने की तैयारी। सहाबी ने फरमाया, दिन में जो प्रॉफिट मिलना चाहिए मुझे मिल चुका, कॉर्नर पर मेरा मुसलमान भाई दुकान खोल कर बैठा है, एक भी कस्टमर उनकी दुकान पे नहीं आया, वहां से सामान खरीद ले, उनके बाल बच्चे होंगे, उनको भी कोई फायदा हो। यहूदी चला, वहां से सामान खरीदा, रिटर्न आया। सहाबी फरमाते हैं, सामान खरीद लिया, तेरे घर चला जा, वापस क्यों आया? यहूदी ने कहा, अरे सहाबी, मैं वापस तेरी दुकान पर आया, सामान खरीदने के लिए नहीं आया, ईमान खरीदने के लिए आया। कि सहाबा, तुम्हारा दिल इतना साफ है तो तुम्हारे नबी का दिल कितना साफ होगा। मौत के बिस्तर पर कलेमा पढ़ाएंगे, जुबान पर वही आएगा जो दिल में होगा। मुनकर नकीर कब्र में सवाल करेंगे, वही जवाब जुबान पर आएंगे जो दिल में होगा। चौथे नंबर पर, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी तोड़ने वाले को अल्लाह माफ़ नहीं करता है। अल्लाह ताला इन गुनाहों से इज्तिनाब नसीब फरमाए। ये शॉर्ट टाइम में मैंने कुरान और हदीस के हवाले से चंद बातें अर्ज़ की है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि 60 साल के बाद बारदोली की सरजमीन पर हाफिज़ इम्तियाज़ चांद साहब और मौलाना इरफान साहब और ये मस्जिद के कमेटी मेंबरान की तरफ से मुझे दावत मिली। अल्लाह मेरे आने को भी कबूल फरमाए, उन लोगों के बुलाने को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब की हिदायत का फ़ैसला फरमाए। अल्लाह ज़िंदा रखे तो ईमान पर और मौत दे तो ईमान वाली। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़ि व रिदा नफ्सी व ज़ीनत अर्शी व मिदाद कलिमाती। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी खताओं को दरगुजर फरमा, हमारे कसूरों को माफ़ फरमा, गलत कार्यों को माफ़ फरमा, बदकिरदारियत को माफ़ फरमा, ज़िंदगी के बगावत को माफ़ फरमा, रात के अंधेरे के गुनाह को माफ़ फरमा, दिन के उजालों के गुनाह को माफ़ फरमा, खलवत और जलवत के गुनाह को माफ़ फरमा, आँखों के गुनाह को माफ़ फरमा, ज़ुबान के गुनाह को माफ़ फरमा, दिल के गुनाह को माफ़ फरमा, शर्मगाह के गुनाह को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, बड़े कमज़ोर है ईमान के एतबार से। ए अल्लाह, गंदे हैं लेकिन तेरे बंदे हैं। लादले नबी के लादली उम्मत है, बेसहारा है, बेआसरा है। ए अल्लाह, जुल्म की बुनियाद पर जालिमों के हवाले न फरमा, दुश्मनों के हवाले न फरमा। मौला, ईमान की कसौटी पर इम्तिहान न लेना, इबादत की कसौटी पर हमारा इम्तिहान न लेना, अखलाक की कसौटी पर हमारा इम्तिहान न लेना, जो इम्तिहान तूने नबी के सहाबा का लिया था। ए अल्लाह, रहम का मामला फरमा, फजल का मामला फरमा, खैर आफियत का मामला फरमा, हिदायत की हवाएं चला दे, बातिल खुराफात को ख़त्म फरमा, गलत रसूमात को ख़त्म फरमा, तेरे दीन का बोल बाला फरमा, उम्मत की फ़िक्र नसीब फरमा। ए अल्लाह, कबलल मौत बादल मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। मौत का गुस्ल करने से पहले आमाल का गुस्ल करने की तौफीक अता फरमा। मौत का लिबास पहनने से पहले तकवे वाला लिबास
پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عزت والی زندگی عطا فرما، عزت والی موت عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما، صوم و صلاۃ والی زندگی عطا فرما، صوم و صلاۃ والی موت عطا فرما، جمعہ کے دن والی موت عطا فرما، جمعہ کی رات والی موت عطا فرما، بیت اللہ کے طواف والی موت عطا فرما، جنت البقیع میں تدفین کا فیصلہ فرما، اچانک آنے والی موت سے بچا لینا، بوڑھی موت سے بچا لینا، ہسپتالوں میں ایریا رگڑ رگڑ کر آنے والی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مسلمان ناحق طور پر جیلوں میں ہیں ان کے نجات کا فیصلہ فرما، پوری دنیا سے ظلم کو ختم فرما، ظالموں کو ختم فرما۔ اے اللہ تیرے علم میں جو فرعون ہے، اے اللہ تیرے علم میں جو نمرود ہے، تیرے علم میں جو ابو جہل اور ابو لہب ہے، اے اللہ دشمنوں کے مقدر میں ہدایت ہے، ان کو ہدایت عطا فرما، ورنہ ظالموں کے ظلم سے تیری زمین کو پاک فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، تیری رضامند والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، روزداروں کے روزے کو قبول فرما، خیرات کرنے والے کی خیرات کو قبول فرما، معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے والے کو قبول فرما، افطاری کرنے کرانے والے کو قبول فرما، عمرہ کرنے والے کو قبول فرما، ہر مسلمان کو تیرے پاک گھر کا دیدار عطا فرما۔ مسلمانوں کے گھروں میں اولاد جوان ہے، اے اللہ شیطان دنیا میں ننگا ناچ رہا ہے، مسلمان کے اولاد کی شادی کا انتظام فرما، بے جوڑ کو جوڑا نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت کی اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ حجت الوداع کے موقع پر جمعہ کا دن تھا، 1.5 لاکھ کا مجمع تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، تیرے نبی اونٹنی پہ سوار تھے، تیرے محبوب نے 3 باتیں سے اللہ سے معافی مانگی تھی کہ اللہ تیرا نبی ہلاک کرنے والی لاعلاج بیماریوں سے پناہ مانگتا ہے، اے اللہ نبی کی امت ہے، لاعلاج بیماریوں سے ہماری بھی حفاظت فرما۔ تیرے محبوب نے فرمایا تھا کہ تیرا نبی گناہوں کے بوجھ سے پناہ مانگتا ہے، گناہ والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ کرت کے بوجھ سے تیرا نبی پناہ چاہتا ہے، کرت کے بوجھ سے ہماری حفاظت فرما، حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، بے اولاد کو نیک سال اولاد عطا فرما، بے روزگار کو رزق حلال عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، آسمانوں سے اترنے والی بلاؤں سے حفاظت فرما، گندی ہواؤں سے حفاظت فرما، زمین سے نکلنے والی اے اللہ خطرناک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، صحت و عافیت عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، تکبر سے ہماری حفاظت فرما، حسد سے حفاظت فرما، غیبت سے حفاظت فرما، چغلی سے حفاظت فرما، جھوٹ سے حفاظت فرما، اے اللہ بیاج کے روپے کھانے سے لالچو پیٹ کی تو حفاظت فرما، تیرا خوف دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ وہ وقت کتنا کٹھن ہوگا، ہماری نازک باڈی کو موت کے بعد جب غسل کے تخت پر لٹایا جائے گا، ہمارا بیٹا کینچی سے ہمارے کپڑے کاٹے گا، بیٹی ماں کے کانوں کی بالیاں اتارے گی، گلے کے چین اور پیروں کے کنگن اور ہاتھوں کی چوڑیاں اتارے گی، اے اللہ جنازہ دلہن کی طرح تیار ہو جائے گا،
قبرستان میں روانہ کر دیا جائے گا، قبر میں مٹی میں دبایا جائے گا۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ قبر کی منزل بڑی خطرناک منزل ہے۔ فرمایا میرے امتی قبر کے عذاب کو اگر اللہ بندوں پر منکشف کر دے تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما۔ مولا اسلام کا بول بالا فرما، ایمان کی ہوائیں چلا دے، قرآن کی تلاوت گھر گھر میں زندہ فرما، ناچ گانوں کی محفلوں کو ختم فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا۔ اے اللہ تیرے محبوب نے لاڈلی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا فاطمہ نہ رو، ایک وقت آئے گا دنیا کے کچے پکے مکان میں تیرے باپ کا نام زندہ ہوگا۔ اے اللہ دشمنوں کی طاقتوں کو توڑ دے، اسلام کو عام فرما دے، ایمان کی طاقت کو عام فرما دے، مدارس و مساجد کو قبول فرما، مکاتب کو قبول فرما، چلنے چلانے والے کو قبول فرما، اس مسجد کو قبول فرما، اس مسجد کے چلنے چلانے والے کو قبول فرما، تراویح پڑھنے پڑھانے والے یا ہمارے بھائیوں کو بھی قبول فرما، معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما۔ اے اللہ مغرب کے وقت میری حاضری ہوئی، مسجد میں نے دسترخوان کے اوپر افطاری کا سامان دیکھا۔ مولا قیامت کے دن عرش کے نیچے ایسی جنت کی ماوا گھاڑیاں ہمیں کھانے کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ ہماری بگڑی ہوئی زندگی بنا دے، ڈوبی ہوئی کشتی کو پار لگا دے۔ اے اللہ ہر مرحلے پر کامیابی نصیب فرما، حرم شریف کی حفاظت فرما، مدینہ منورہ کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مسلمان کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما، مسلمانوں میں اتفاق اتحاد پیدا فرما، لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما، ہمارے دلوں سے بغض کینہ کپٹ کو نکال دے، محبت بھر دے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ عطا فرما، رہ گئے تیری شان کے مطابق وہ بھی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ قاری صاحب۔ آنے والے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کے لیے ٹھنڈے کا انتظام کیا ہے، آپ حضرات سکون و وقار سے اس کو نوش فرمائے۔ ذرا بھی مسجد کا ادب کرے اور ذرا بھی شور نہ کرے، اطمینان سے نوش فرما کر اپنے گھر تشریف لے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ چلو السلام علیکم۔ ابھی جاؤ وہ موڑ اٹھے دے ہمارے امانا مولی سو کا ہو ایو ایو ہاں ہاں ماشاءاللہ وہ ہرو پڑھاؤ دعا کر دے کہہ درجہ ماشاء عالم بنی کہاں پڑھاؤ ماشاء ہوں پڑھاؤ ماشاء اللہ استقامت
તમે માશાઅલ્લાહ નુરુલિઝા મહેનત કરીને પડજો. બારવે મને લો એસી ચાલે ને બારવે ઓ માશાઅલ્લાહ અલ્લાહ પાક તમારી ખિદમતને કબૂલ ફરમાવે. દુઆ કરજો ઇન્શાઅલ્લાહ. સલામ દુઆ કરજો તમારે ખાસ કરવાની અમારા ઇન્શાઅલ્લાહ. મલહુન ઇન્શાઅલ્લાહ. હા हमारा दोस्त है बचपन में. ઓ અમે હાથે પડતા હા અમારો ચાલ. ખાસ એમની દાવત પર 2 જગ્યાએ મેં કેન્સલ કરો. સલામ અલૈકુમ. જઝાકલ્લાહ. દુઆ કરજો. સલામ 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 રા દુઆમાં યાર. હા સલામ 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 ચાલ દુઆમાં યાર. સલામ સલામ ઇન્શાઅલ્લાહ. અલ્લાહ નેક સાલે નસીબ ફરમાવે. ના ના ચાલે ચાલે. સલામ દુઆમાં યાર. હા ઇન્શાઅલ્લાહ દુઆ કરજો. સલામ 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 અલહમદુલિલ્લાહ. જઝાકલ્લાહ. સલામ હા એ તમને જોયેલા છે કોઈ જગ્યાએ? વલી યુસુફ અમારા બાજુમાં ઓ રહેતા. હા હા એટલે હા. તમે કહો ને સલામ દુઆમાં યાર. હા સલામ જઝાકલ્લાહ. અમારા બાજુમાં હા હું આવું એમની મુલાકાત માટે અમે. હા જી જી અમારું ખાસ દુઆ કરવા. અમે મદ્રસામાં આવવાના છે મળશે વાત. આવજો આવજો. અમારા મૌલિક માશાલ્લાહ બહુ સારું કુરાન પડે. બરાબર બહુ જોરદાર. એટલે તમે પકડી રાખેલા. સદા મજા આવવા કરે. दुआ करो अल्लाह અલ્લાહ इस्तेकामत ઇસ્તકામ ઇઝ્જત हमारा દે. हाफिज इम्तियाज साहब ने तवज्जो છે બધી પકડી ઉભા રહે એટલે માશાલ્લાહ આખા મહિનો દર વર્ષે બિચારા પછાડી બહુ હે. ફિકરથી ઉભા રહે એટલે અમે બે ફિકર થઈ જાય કે છે ને હજરત પછાડી હે ના થઈ ગયું મને હવે ખાય નીકળી જશે કે તૈયારી તો કરતા જ છે હા ચાલ. સલામ દુઆ કરજો ઇન્શાઅલ્લાહ. અલ્લાહ પાક અલ્લાહ સલામ 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 દુઆમાં યાર. સલામ સલામ. હે મને હેલું છે ને એસીની હવા જરા હા બંધ કરી દે. હા પણ મારા લીધે બિચારા બધા હે ના અહીંયા બે આપણે અહીંયા ને નહીં 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 ચાલે ચાલે નીચે હાથ બેહો. આપણે કે વાત લંબાઈ ગઈ નથી. લોકોને સીધી સાદી વાત જો આવે. હા કે બધા ખાજાવાળા બી આવી ગયેલા એટલે બધા ખુશ થઈ ગયા. એવું ને આ બી જોઈએ બહુ જરૂરી છે. હા